بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید سورۃ البینہ دی ایک آیہ مقدسہ دے چند کلمات مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، جنہ دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ انہاں نوں صرف حکم اے دتا گیا ہے کہ اللہ دی عبادت کرو، او دے واسطے مخلص ہو کے۔ مخلص ہونے دا مطلب کی ہے کہ بندہ اپنے قول اپنے فعل عمل دے نال صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی دی رضا اور خوشنودی دی نیت کرے، اس نوں اس چیز دی پرواہ نہ ہوئے کہ لوگ اس دی تعریف کر رہے نے یا نہیں کر رہے۔ ایک بزرگ سن حضرت سیدنا امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنی ایک کتاب تنبیہ المغترین دے اندر نقل کیتا ہے کہ سلف صالحین وچوں کسے کول پوچھیا گیا بندہ مخلص کدن بندا ہے، انہاں فرمایا جدن بندہ ایک دودھ پیندے بچے دی طرح ہو جائے، اس بچے نو کوئی فرق نہیں پڑدا کہ کون او دی تعریف کر رہا کون اس دی مذمت بیان کر رہا ہے۔ جڑا دودھ پیندا بچہ ہے اگر او دی کوئی تعریف کرے گا تو انہوں اس چیز دی کوئی پرواہ نہیں، اور اگر اس دی کوئی تعریف نہیں کرے گا اس بچے نو کوئی پرواہ نہیں۔ انہوں نے فرمایا اسی طرح کوئی بندہ اپنے آپ نو انج کر لے کوئی بھی کام کر دیاں کہ میں جڑا کام کراں گا اس تو بعد لوگ میری تعریف کرن دے یا میری مذمت کرن دے، انہوں اس چیز دی پرواہ نہ ہوئے، انہوں صرف ایک ذہن دے اندر راسخ اور پختہ چیز ہونی چاہیے کہ میں جڑا کام کرنا ہے اس کام دی وجہ تی اللہ راضی رہے گا یا نہیں رہے گا۔ اگر اللہ دی رضا مد نظر رہی اس دے تو نیک کام کرے گا، چاہے لوگ اس دی تعریف اس تے کرن یا نہ کرن۔ اور اگر اس نو پتہ کہ میں اے کام کیتا اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو جائے گا، اپنی رضا اور خوشنودی عطا نہیں کرے گا، تو اس وقت بندے دی کوشش پھر ہوندی ہے اس برے کام تو بچ جانا۔ اج مین مقصد ہے کہ جیڑا بھی سانو کام کرنا چاہیے وہ مخلص ہو کے کرنا چاہیے، اللہ دی رضا واسطے کرنا چاہیے۔ یہی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت طیبہ وچ بھی سانو ملدا وے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اسوہ مبارکہ جڑا ہے اس دے بارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم وچ ارشاد فرمایا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس جہنم تو جڑا سب نالوں زیادہ پرہیزگار ہے اس نو دور رکھیا جائے گا۔ یہ پرہیزگار کردہ کیے الذی یؤتی مالہ یتزکا، یہ اپنا مال دیندا ہے تاکہ ہر چیز صاف ستھری ہو جائے۔
الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عندہ من نعمت تجزا، یہ جڑا کسے تے کوئی مال خرچ کرے دا، کسے دے تے پہلے کوئی پرانا احسان نہیں ہوئے گا جدے اج بدلہ چکا رہا وے، صرف مال خرچ کرن لگیاں اس ہستی دی اکو تمنا ہوئے گی الا ابتغاء وجہ ربہ العالی، مگر صرف اکو ہی تمنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، رب فرماندا اساں بھی ان قریب راضی ہو جاواں گے۔ یعنی کوئی بھی کام کیتا جائے تو او مخلص ہو کے کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ دی رضا واسطے کرنا چاہیے۔ حدیث پاک دے اندر آوندا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہ دا نام ہے عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، بے شک اللہ تبارک و تعالی تواڈے جسماں والوں تواڈیاں شکلاں والوں نہیں دیکھدا، وہ صرف اور صرف تواڈیاں دلاں والوں دیکھدا وے کہ تواڈے دل وچ کے کچھ ہے، کہ ارادہ جس وقت کام کر رہے ہو اللہ دی رضا دا ہے یا لوکاں دی رضا اور خوشنودی دا ہے۔ اگر اللہ دی رضا دا ہے تو بیڑا پار ہو گیا ہے، اور اگر لوکاں دی رضا اور خوشنودی دا ہے تو لوگ تے کدی بھی راضی نہیں رہندے، وہ جڑی تعریف کرن گے اس تعریف وچ تو ہو سکتا ہے ریاکار بن جائیں، متکبر بن جائیں، کہ جس وقت بندہ تعریف سنتا کسی کو، بعض اوقات شیطان ہے وہ انسان دے دل وچ وسوسہ پیدا کر دیندا ہے کہ دیکھ تو کتنے کام کیتے لوگاں تیری تعریف کیتی ہے، وہ بندے چ تکبر آمن دا بھی ایک پہلو پیدا ہو سکتا ہے، ریاکاری دا بھی پہلو پیدا ہو سکتا وے۔ الغرض کہ بندے نو جڑا بھی کام کرنا چاہیے وے وہ اللہ دی رضا واسطے کرنا چاہیے، جس وقت اللہ تبارک و تعالی راضی ہے تو پھر بندے دا بیڑا پار ہے۔ اور کتنا بندے نو مخلص ہونا چاہیے، اس حوالے نہ قرآن کریم وچ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ من بین فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، اے لوگو بے شک تواڈے واسطے جانوراں دے وچ بھی نصیحت رکھ دتی گئی ہے کہ اسی تانوں جانوراں دے پیٹاں وچوں خون اور گوبر دے درمیان وچوں خالص دودھ نکال کے پلانے ہاں، جڑا تواڈے حلق وچوں پینے والیاں واسطے آسانی نال اتر جاندا وے۔ اور حضرت سیدنا شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو پوچھا گیا کہ بندہ کدن مخلص ہوئے گا، وہ دی پہچان کی ہے کہ بندہ اپنے آپ نو دیکھ لے کہ میں مخلص ہاں یا نہیں۔ انہاں کہ اس دی پہچان اے وے کہ بندہ صرف اے غور و فکر کر لے کہ جس رب نے میرے تے نعمت کامل کیتی ہے، دودھ والی نعمت کامل کیتی ہے کہ دودھ دے وچ نہ تے گوبر دا رنگ ہے نہ بدبو ہے، نہ ہی خون دا رنگ ہے نہ ہی بدبو ہے۔ رب کی فرما رہا گوبر اور خون دے درمیان ہی دودھ نکال کے تانوں پلانے ہاں۔ فرمانے جس رب نے اتنی کامل نعمت کیتی ہے تیرے تے تیرا بھی کام ہے کہ جیڑا کام کریں صرف اور صرف اس دی رضا تیرے مد نظر ہونی چاہیے، پھر سمجھ لیں کہ تو مخلص ہیں۔ اور اگر تیرے دل وچ اللہ دی رضا دی بجائے صرف اے آ جائے کہ لوگ میری تعریف کرن، میری بلے بلے بنے، واہ واہ ہوئے، تو اس وقت سمجھ لیں کہ تو مخلص نہیں ہے بلکہ تو ریاکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ جڑی نیت ہے یہ بندے نو کتنا خطرناک سطح تے بھی لے جاندی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر نفیع بن حارث ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو روایت ہے،
صحیح بخاری دے اندر بھی موجود ہے، صحیح مسلم دے اندر بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا التقى المسلمان بسیفیہما فالقاتل والمقتول فی النار، کہ جدن دو مسلمان اپنی تلواراں نال ایک دوجے دے آمنے سامنے ہوندے نے، ملدے نے، تے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قاتل بھی تے مقتول بھی دوویں جہنم وچ نے۔ کل تو حضرت ابو بکرہ کہندے نے میں عرض کیتی یا رسول اللہ ھذا القاتل، قاتل دی تے سمجھ آمدی انہیں جرم کیتا ہے، فما بال المقتول، تے مقتول دا کی کچھ گناہ ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انہو کان حریصا علی قتل صاحبہ، اے جڑا مقتول سی نا اے بھی اپنے اس ساتھی قاتل نو قتل کرنے تے حریص سی، لیکن اس دا داؤ پیچ نہیں چل سکیا، اس نے اس نو قتل کر دیتا ہے، دوویں کی دوجے نو مارن تے حریص سن، دوویں قاتل ہی بن کے آئے سن، لیکن ایک نو غلبہ مل گیا ہے، او بن گیا وہ قاتل، دوجا بن گیا مقتول ہے، دوواں دی نیت ایک دوجے نو مارن دی سی، اس واسطے دوویں جہنم دے اندر سزا پان گے، یعنی نیت دی وجہ تھی کتھوں تک دیکھو معاملہ چلا گیا ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی سانو نیت دے اندر اخلاص دی توفیق اور نعمت نصیب فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔